Assalamu alaikum. Welcome you all in the Learners Academy by Bia Bloch. And my name is Nabiha Khan and I am a clinical psychologist. اور میں آپ کو جو ہے کاؤنسلنگ پڑھاؤں گی. کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسپیکٹس ہوں گے ان سب کو ہم کلیکٹیولی جو ہے وہ کور اپ کریں گے انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہوتی کیا ہے. کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے ایک سائیکولوجیکل اسپیشلٹی ہے, ٹھیک ہے, جس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پرسنل اور انٹرپرسنل فنکشننگ کو اکراس دا لائف اسپین, جس میں فوکس ہوتا ہے ایموشنل, سوشل, ووکیشنل, ایجوکیشنل, ہیلتھ ریلیٹڈ, ڈیولپمنٹل اینڈ آرگنائزیشنل کنسرنس پہ. اس کی جو انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ تھیوری ورک ہوتا ہے, ریسرچ ورک ہوتی ہے, پریکٹیکل ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹو ملٹی کلچرل ایشوز کی طرف. پھر اس میں ہم بیسیکلی جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں براڈ رینج آف پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ آل اراؤنڈ پیپل کو ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ امپروو کر سکیں اپنی ویل بینگ کو, ان کی جو ڈسٹریس کی کنڈیشن ہے وہ کم ہو سکیں اور مال ایڈجسٹمنٹ کم ہو سکے. اس کے علاوہ ان کو جو ڈفرینٹ کرائسز نارمل ڈیلی لائف میں فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان کو بھی ریزالو کراتی ہے تاکہ وہ اپنی جو فنکشننگ ڈیلی لائف فنکشننگ ہے اس کو امپروو کر سکیں. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے وہ کس طرح سے یونیک ہے, وہ اس طرح سے یونیک ہے کہ یہ دونوں پرسپیکٹوز کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مطلب نارمل ڈیولپمنٹل ایشوز بھی اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پرابلمس جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہیں فزیکل, ایموشنل ایز ویل ایز مینٹل ڈس آرڈرز. بٹ مینٹل ڈس آرڈرز سویئر رینج کے نہیں, فرام مائلڈ ٹو ماڈریٹ کنڈیشنز دیٹ کین بی سالو بائی دا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کس طرح کے پرسنس کو ڈیل کر سکتا ہے یا کس طرح کے کلچرز کو ڈیل کر سکتا ہے, کس طرح کے ایجز والے لوگوں کو ڈیل کر سکتا ہے, اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کوئی اس کے اسپیسیفک کلچر بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ ہر طرح کی ایج کے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, ہر طرح کے کلچر بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, جس میں لیٹ ایڈولسنٹس آ جاتے ہیں, ایڈلٹس آ جاتے ہیں, وہ ایڈلٹس جن کو کسی قسم کی کریئر یا ایجوکیشنل کنسرنز ہوتے ہیں, یا کہ وہ چلڈرن یا وہ ایڈلٹس جو کہ سویئر پرسنل ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی افیکٹونیس کو اور ان کی جو ممبرس کی ویل بینگ ہے اس کو انکریز کیا جا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ ڈو اے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ڈو. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے آر امپلائڈ ان اے ورائٹی آف سیٹنگز. ہر طرح کی سیٹنگز میں ان کو امپلائمنٹ دی جاتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سروس ہے اور کس طرح کی سروسز کس طرح کے کلائنٹ پاپولیشن کو انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. کچھ جو ہیں وہ امپلائڈ ہوتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں ایز اے ٹیچر, سپروائزرز, ریسرچرز اور ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز, یا کچھ جو ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹسز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پرووائڈ کرتے ہیں کاؤنسلنگ, سائیکو تھراپیز, اسیسمنٹ, کنسلٹیشن سروسز, انڈیویجول وائز بھی, فیملی وائز بھی اینڈ آرگنائزیشن وائز بھی. اس کے علاوہ ایڈیشنل سیٹنگ جو آ جاتی ہیں جس میں کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ پریکٹس جس کو کرتے ہیں اس میں ان کی کمیونٹی مینٹل ہیلتھ کنسرنز آ جاتے ہیں, ویٹرنز ایڈمنسٹریشن میڈیکل سینٹرز آ جاتے ہیں, فیملی سروسز آ جاتی ہیں, ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں, ریہیبلیٹیشن ایجنسیز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بزنس اینڈ انڈسٹریل آرگنائزیشنز اینڈ کنسلٹنگ فرمز آ جاتی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین دا کلینکل اینڈ دا کاؤنسلنگ سائیکالوجی. دا مین ڈفرینس, کیونکہ دیکھیں یہ کلینکل اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی بہت اوور لیپنگ ٹرمز ہیں, اور ایک کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھ کے آگے فردر اپنے جس میں بھی ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی ہے ہمیں اس میں آگے اپلائی کرنا چاہیے. ہمیں جب تک ڈفرینس کلیئر نہیں ہوگا بٹوین دا کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ تب تک ہم کچھ بھی آگے نہیں کر سکتے. تو کلینکل سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں اگر ہم ڈفرینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو مین ڈفرینس آتا ہے وہ کس چیز کا آتا ہے کہ جو کلینکل سائیکالوجی ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے ود دا سائیکوپیتھولوجیکل کنڈیشنز, ٹھیک ہے, سائیکوپیتھولوجیکل کنڈیشنز اینڈ ود دا مینٹل ڈس آرڈرز فیسڈ بائی دا کلائنٹ. اس کے علاوہ اگر ہم اسی کے اپوزٹ چلیں ود دا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ, وہ کیا کرتا ہے, اس کا کام ہے
سائیکو تھراپیز پرووائڈ کرنا. اس کے علاوہ جو انٹرپرسنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے ایموشنل ایشوز آ جاتے ہیں, ہمارے بیہیویئرل ایشوز آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ مینٹل ڈس آرڈرز جن کی سویرٹی کم ہے, لائز فرام مائلڈ ٹو ماڈریٹ, ان کو بھی جو ہے وہ یہ ڈیل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں, کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے ان پرابلمس کے ساتھ جس میں پرسن کی نارمل فنکشننگ ڈسٹرب ہو چکی ہے اور وہ ایک پراپر ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ان پرابلمس کے ساتھ جو کہ انڈیویجول فیس کر رہا ہے, لیکن اس کی فنکشننگ نارمل ہے. ڈسٹریس تو ہے لیکن فنکشننگ جو اس کی نارمل ہے, لیکن اسے کچھ ایشوز ایسے فیس کرنا پڑ رہے ہیں جو کہ اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. وہ کون ڈیل کرے گا؟ وہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہی ڈیل کرے گا. اگر ہم اسپیسیفکلی پرابلمس کی بات کریں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیل کرتا ہے, وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اسکیزوفرینیا ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے, انزائٹی, ایٹنگ ڈس آرڈرز لائک انوریزیا نروسا, بولیمیا نروسا. ٹھیک ہے, جس میں بیسک مینٹل فنکشننگ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی جو ایوری ڈے لیونگ ہے وہ بھی کمپلیٹلی ڈسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس میں بھی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہے وہ کس طرح کی پرابلمس کو ڈیل کرتا ہے؟ ریلیشن شپ پرابلمس کو, ایڈجسٹمنٹ پرابلمس کو, کیریئر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کر پا رہے, چوائس نہیں کر پا رہے, یا کوئی فیملی ریلیشن شپس ہیں ان کو, یا کوئی پارٹنر ایشوز ہیں وہ, ٹھیک ہے, یا کوئی اکیڈیمک اسٹریس ریلیٹڈ کنڈیشنز ہیں, ان کو کاؤنسلنگ سائیکالوجی یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا جو اسکوپ ہے, یا یہ کون سی یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں ایسی جو کہ یہ آفر کرتی ہیں کاؤنسلنگ سائیکالوجی, اور اس کے علاوہ اس کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے انہوں نے اس سال 2020 میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ اس میں ایم ایس کر سکتے ہیں. اور ایم ایس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی بی ایس سائیکالوجی ہو, یا پھر آپ کی جو ہے ایم ایس سی سائیکالوجی ہو. پھر جو ہے آپ اس میں آگے فردر ایم ایس کلینکل سائیکالوجی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ایم ایس کاؤنسلنگ سائیکالوجی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف یہی ٹائپس نہیں ہیں سائیکالوجی کی, یہی فردر ڈومینز نہیں ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ڈومینز ہیں, لیکن ہمارا سبجیکٹ اسپیسیفکلی کاؤنسلنگ ہے. تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ یہ دونوں جو ہیں کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں اگر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں یا پھر آپ کلینکل سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, یہ دونوں جو ہیں وہ ڈاکٹرل ڈگریز ہیں, اور دونوں کا ہی بہت اسکوپ آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے دیکھا کہ واٹ از کاؤنسلنگ سائیکالوجی. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ سائیکالوجی کون کون سی یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں یہ دیکھا. اس کے علاوہ اس کا ہم نے اسکوپ دیکھا اور ڈفرینس اسٹڈی کیا بٹوین دا کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے. کائنڈلی کانسیپٹس کو کلیئر کیجیے گا, کیونکہ آپ کا اس کے مطلب ٹوٹل جب یہ اینڈ ہو جائے گا تو سرٹیفکیشن کے لیے آپ کا ٹیسٹ ضروری ہوگا. کچھ نہیں سمجھ آتا تو آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ.